دوستو ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج کی کہانی ایک عظیم بادشاہ کے بارے میں ہے جس کے 3 بیٹے تھے، مگر ایک بڑا سوال یہ تھا، اگلا بادشاہ کون بنے گا؟ کیا وہ اپنی عقل، بہادری یا کسی اور خاص وجہ سے چنا جائے گا؟ چلیں اس دلچسپ کہانی کا سفر شروع کرتے ہیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ بغداد شہر میں ایک نیک اور عادل بادشاہ تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ بادشاہ اپنی رعایا کا بے حد خیال رکھتا تھا اور چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے بھی ایک دن نیک، بہادر اور عقل مند حکمران بنے۔ بادشاہ نے اپنے بیٹوں کی پرورش میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ انہیں بچپن سے ہی بہادری، انصاف اور لوگوں کی خدمت کا درس دیتا رہا۔ بادشاہ کے 3 بیٹے اپنی اپنی صلاحیتوں میں ماہر تھے۔ بڑا بیٹا تیر اندازی میں ماہر تھا، لیکن وہ اپنی فطرت میں کچھ زیادہ ہی لالچی تھا۔ اسے بس دولت، سونا، چاندی اور قیمتی پتھروں سے دلچسپی تھی۔ وہ ہمیشہ زیادہ مال جمع کرنے کے خواب دیکھتا تھا۔ درمیانہ بیٹا گھڑ سواری میں کمال رکھتا تھا، لیکن اسے اپنی خواہشات پورے کرنے سے زیادہ دلچسپی تھی۔ وہ عیش و عشرت، شکار اور تفریح میں مصروف رہتا تھا اور لوگوں کے مسائل سے بے پرواہ تھا۔ چھوٹا بیٹا تلوار بازی میں بے مثال تھا، لیکن وہ اپنے بڑے بھائیوں سے بالکل مختلف تھا۔ وہ لوگوں کے درمیان رہنا پسند کرتا تھا، ان کی مدد کرتا اور ہمیشہ دوسروں کی خدمت کے بارے میں سوچتا۔ بادشاہ اکثر اپنے بیٹوں کو رعایا کے درمیان لے جاتا تاکہ وہ عوام کو قریب سے سمجھ سکیں۔ رعایا تینوں کو جانتی تھی، لیکن وہ سب سے چھوٹے بیٹے کو زیادہ پسند کرتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ سالوں سال گزر گئے اور شہزادے جوان ہو گئے۔ بادشاہ کا جسم تھکا ہارا اور بوڑھا ہو چکا تھا، مگر اس کی ذہانت اور بصیرت ابھی تک جوان تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے بیٹوں کی صلاحیتوں کا بھرپور جائزہ لینا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب وہ اپنی حکومت اپنے بیٹوں میں تقسیم کرے گا۔ بادشاہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں تھا اور اسے یقین تھا کہ اس کے بیٹے ایک دن ملک کی بھاگ دوڑ سنبھال لیں گے، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ نہ صرف بہادر بلکہ عقل مند اور عوام کے حقیقی رہنما بھی بنے۔ اس لیے اس نے اپنے بیٹوں کی پرورش میں ہمیشہ دھیان رکھا اور انہیں ایک دوسرے سے بہتر بننے کی ترغیب دی۔ لیکن بادشاہ جانتا تھا کہ اسے اپنے بیٹوں کی صلاحیتوں کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے ایک آخری آزمائش کرنی ہوگی تاکہ وہ فیصلہ کر سکے کہ کون سا بیٹا اگلا بادشاہ بنے گا۔ اس دوران ملک میں دشمنوں کا خطرہ بڑھ گیا تھا۔ مختلف چھوٹی بڑی ریاستوں سے لڑائیوں کی خبریں آ رہی تھیں اور بادشاہ کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی عمر کے اس حصے میں اتنی زیادہ جنگوں کی قیادت نہیں کر سکے گا جتنی اس کے بیٹے کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور کہا، میرے پیارے بیٹو، تمہاری آزمائش کا وقت آ چکا ہے۔ تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم میں سے سب سے زیادہ عقل مند، بہادر اور عوام کے لیے بہترین حکمران کون بن سکتا ہے۔ شہزادوں کو بادشاہ کی باتیں سن کر گہری فکر ہوئی، کیونکہ انہیں احساس تھا کہ یہ آخری موقع ہوگا جب وہ اپنے والد کے اعتماد کو جیتنے کے لیے کوئی بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تینوں بیٹے اپنے اپنے طریقے سے اس موقع کو سنجیدہ لے رہے تھے، لیکن ان کے دل میں مقاصد اور خواہشات الگ الگ تھیں۔ بڑے بیٹے کی طبیعت میں ایک عجیب سی لالچ اور خود غرضی تھی۔ وہ ہمیشہ دولت کے پیچھے دوڑتا رہتا تھا اور اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اگر وہ زیادہ مال و دولت حاصل کر لے گا تو اس کے لیے کسی بھی قسم کی قیادت کرنا آسان ہو جائے گا۔ درمیانے بیٹے کا ذہن ہمیشہ عیش و عشرت میں گم تھا۔ وہ اپنی خوشی اور تفریح میں اتنا مگن تھا کہ اسے حکمرانی کی پیچیدگیوں سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ اس لیے فتح اور کامیابی کے حقیقی مفہوم کا کوئی خاص مطلب نہیں تھا۔ لیکن چھوٹے بیٹے کی شخصیت بالکل مختلف تھی۔ اس کے دل میں لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ تھا اور وہ ہمیشہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ کسی بھی حکومت کی کامیابی کا انحصار عوام کے ساتھ تعلقات اور خدمت خلق پر ہوتا ہے۔ وہ اپنے والد کی رہنمائی میں
ہمیشہ سچائی اور انصاف کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا تھا، اور یہی خصوصیت اسے اپنے دونوں بھائیوں سے ممتاز کرتی تھی۔ بادشاہ کی پہلی آزمائش، اناج اگانا۔ بادشاہ نے اپنے تینوں بیٹوں کو ایک ایک کھیت دیا اور کہا، دیکھتے ہیں کون سب سے زیادہ اناج اگاتا ہے۔ بڑے بیٹے نے کھیت پر محنت کرنے کے بجائے مزدوروں کو رشوت دی تاکہ وہ زیادہ کام کریں اور فصل کی مقدار بڑھا دیں تاکہ یہ مقابلہ بڑا بھائی جیت سکے۔ درمیانے بھائی نے کھیت پر وقت دینے کے بجائے شکار اور کھیلوں میں وقت گزارا۔ اس نے چند سپاہی مقرر کر دیے تھے جو کھیتوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، لیکن خود کی عدم توجہ کی وجہ سے اس کی فصل ناکام رہی۔ چھوٹے بیٹے نے دل لگا کر محنت کی۔ اس نے زمین کی حالت کو سمجھا اور اچھے بیج استعمال کیے، پانی کی مناسب فراہمی کی اور ہر دن کھیت کا جائزہ لیا۔ اس کی فصل اچھی پیداوار ہوئی، مگر نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے بھائی کی فصل سب سے زیادہ تھی، کیونکہ اس نے مزدوروں کو رشوت دی تھی اور زیادہ سے زیادہ کام کروایا تھا ان سے۔ اگلی آزمائش، بادشاہ نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ بیٹو، ہمارے ایک دور دراز گاؤں ہے جہاں پر قحط پڑا ہوا ہے، تم سب فوراً وہاں جاؤ اور لوگوں کی مدد کرو۔ بیٹوں نے حکم کی بجا آوری کی اور فوراً روانہ ہو گئے۔ جب ان کا جنگل سے گزر ہو رہا تھا تو بڑا بھائی، جو تھوڑا لالچی طبیعت کا تھا، اسے رستے میں ایک چمکتا ہوا موتی دکھا۔ وہ وہیں پر رک گیا اور موتی کو دیکھا اور دل میں سوچنے لگا کہ یہاں پر تو مزید موتی بھی ہوں گے، تو کیوں نہ میں جلدی سے کچھ اور موتی اکٹھے کر لوں۔ وہ وہیں پر رک گیا اور مزید موتی تلاش کرنے لگ گیا۔ درمیانہ بھائی، جو چونکہ تفریح اور شکار کا شوقین تھا، اسے راستے میں ایک ہرن دکھائی دیتی ہے۔ درمیانہ بھائی سوچتا ہے کہ کیوں نہ اس ہرن کا شکار کر لیا جائے۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور ہرن کا شکار کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اب دونوں بھائی غیر ضروری کام کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو اس دوران چھوٹا بھائی گاؤں کے لوگوں کے درمیان رہتا ہے، انہیں اناج، پانی اور دیگر سہولیات فراہم کرتا ہے۔ اس نے خود بھی لوگوں کے ساتھ مل کر کام کیا اور گاؤں والوں کی حالت بہتر بنائی۔ اس کی کوششوں سے گاؤں میں خوشحالی آئی اور لوگ اسے دعائیں دینے لگے، مگر اس دفعہ بڑے بھائی اور درمیانے بھائی کو کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اگلی آزمائش، بادشاہ نے اب اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ، عوام کے درمیان رہو اور دیکھو کہ کون سب سے زیادہ ان کا دل جیتتا ہے۔ بڑے بیٹے نے گاؤں والوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا تاکہ لوگوں کے دل میں اس کی مقبولیت اور عزت میں اضافہ ہو۔ وہ لوگوں کی مشکلات کو نظر انداز کرتا رہا اور عوام کے مسائل حل کرنے میں کوئی دلچسپی نہ لی۔ درمیانہ بھائی اور عوام کی طرف کوئی دھیان نہ دیا۔ وہ اپنی خواہشوں میں اتنا مگن تھا کہ عوام کی حالت پر غور ہی نہ کیا۔ لیکن چھوٹا بیٹا لوگوں کے مسائل سنتا، ان کی مدد کرتا، ان کو سہولیات فراہم کرتا اور ان کے درمیان رہ کر ان کی پریشانیوں کا حل نکالتا، اور اس نے سب کا دل جیت لیا۔ لیکن کیونکہ بڑے بھائی نے سب لوگوں کو ڈرایا دھمکایا تھا، تو عوام کی اکثریت نے بڑے بھائی کے حق میں اپنی رائے کا اظہار کیا، تو اس طرح اس مقابلے میں بھی بڑے بھائی کو ہی کامیابی نصیب ہوئی۔ اگلی آزمائش، ایک دن بادشاہ کے دربار میں ایک غریب کسان حاضر ہوا۔ اس نے بادشاہ سے فریاد کی کہ اس کے چھوٹے بیٹے کو چور اٹھا کر لے گئے ہیں، اس کی مدد کی جائے۔ وہ بادشاہ سے فریادیں کرتا رہا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹوں کو فوراً حکم دیا کہ اس بچے کو چوروں کے ہاتھوں سے بچا کر لے آئے۔ اب بڑا بیٹا چونکہ پہلے ہی بہت ساری آزمائشوں میں کامیاب ہو چکا تھا، اس نے زیادہ محنت نہ کی اور چند سپاہیوں کو بھیجا تاکہ وہ بچہ واپس لے آئے، اور خود آرام سے گہرے مقامات پر گھومتا پھرتا رہا۔ درمیانہ بیٹا بھی سپاہیوں کے ذریعے کام مکمل کرنے کی کوشش کرتا رہا اور کچھ زیادہ کوشش نہ کی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کے بڑے بھائی نے سب سے زیادہ آزمائشوں میں کامیابی حاصل کی ہے، تو اس کا اب بادشاہ بننا بہت مشکل ہے، اسی لیے اس نے زیادہ کوشش نہ کی۔ لیکن چھوٹے بیٹے نے خود میدان میں آ کر چوروں سے لڑائی کی اور بہادری سے اس چھوٹے بچے کو بچایا۔ عوام نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور ان کے دل میں اس کے لیے مزید عزت اور احترام بڑھ گیا۔
بادشاہ نے گہری سوچ وچار اور آزمائشوں کے بعد فیصلہ کیا کہ اس کا سب سے چھوٹا بیٹا سلطنت کا سب سے بہترین حکمران بن سکتا ہے۔ وہ عقل مند، رحم دل اور انصاف پسند تھا اور اپنی رعایا کے لیے حقیقی خیر خواہ تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ جب بڑے بیٹوں کو اس فیصلے کی حقیقت کا ادراک ہوا تو انہیں اپنی کوتاہیوں کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ اپنے لالچ اور غرور پر نادم ہوئے۔ انہوں نے بادشاہ کے حضور حاضر ہو کر اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کیا اور معافی کے طلبگار ہوئے۔ آنسوؤں کے ساتھ انہوں نے اقرار کیا کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو ہلکا لیا اور سچائی کو دیکھنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ انہوں نے جن آزمائشوں میں کامیابی حاصل کی تھی وہ اصل میں دھاندلی اور ملاوٹ سے تھی۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آ گیا، لیکن بادشاہ کے چھوٹے بیٹے نے اپنے والد سے درخواست کی کہ انہیں معاف کر دیا جائے، جس پر بادشاہ نے انہیں معاف کر دیا، مگر انہیں یہ نصیحت کی کہ طاقت اور حکمرانی محض حق نہیں بلکہ ایک بڑی ذمہ داری ہے جسے نبھانے کے لیے کردار، صبر اور قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور کچھ ہی عرصے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ چھوٹا بیٹا تخت پر بیٹھا اور اپنے والد کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ایک دانش مند، منصف اور عوام دوست بادشاہ ثابت ہوا۔ اس نے سلطنت میں انصاف قائم کیا، غریبوں کا سہارا بنا اور لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے محنت کی۔ اس کے نیک اعمال اور انصاف کی بدولت سلطنت میں خوشحالی اور امن کا دور ہو گیا۔ عوام اس کی حکمرانی میں خوش تھے کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ ان پر ایک ایسا حکمران مسلط ہے جو صرف بادشاہ نہیں بلکہ ایک سچا رہنما اور شفیق سرپرست بھی ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ دولت اور عیش و عشرت انسان کو بڑا نہیں بناتے، بلکہ عاجزی، خدمت خلق اور عوام کا بھروسہ جیتنا ہی حقیقی قیادت کی پہچان ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔